نجات کہاں ملے گی، سکون کہاں ملے گا؟ تو نبی نے کیا کہا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، وابکی علی خطیئتک، اور تو اپنے گناہوں پر رو۔ نبی نے کیا کہا؟ اپنی زبان پر کنٹرول کر، اپنے گھر پر باقی رہ، اپنے گھر پہ رہ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، اور تو اپنی گناہوں پر رویا کر۔ اب غور کیجئے ان تینوں جملے پر۔ اپنے زبان پر قابو رکھ، زبان پر قابو رہے گا تو بے قابو والی بات نہیں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے گھر ہی میں رہو۔ جب ہم گھر سے باہر زیادہ نکلیں گے، جب ہم فالتو کام میں لگیں گے، دوسروں کے ساتھ زیادہ گھلیں گے ملیں گے، تو یہ زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر پہ رہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، کسی اور کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہ کرے۔ یہاں گھر سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو غیبتیں ہوتی ہے، زیادہ تر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی گھر سے باہر یوں ہی پھرتا رہے، یوں ہی چلتا رہے، یوں ہی وقت کو برباد کرتا رہے۔ نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے زبان کو آدمی استعمال کرے، باہر جا سکتا ہے، گھر کے باہر جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی، وابکی علی خطیئتک، اور تو اپنے گناہوں پر رو کہ کتنے گناہ تو نے کیے ہیں، گناہوں کا محاسبہ کرتا رہا، کتنے گناہ تجھ سے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر محاسبہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2459، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو جانچ لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تم سے حساب لیا جائے۔ آپ یاد رکھیے زبان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں منع کیا۔ یہی زبان ہے جس سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ایک حصہ دوسرے حصے سے پناہ مانگے، لیکن یہ زبان تو ایسی ہے، یہ جسم کا پورا حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ دیکھ لیجئے کیا ہے، کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، لوگ صبح کرتے ہیں، تو جسم کے تمام اعضاء بالکل ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم صحیح رہو تو ہم صحیح ہیں، تم اگر بگڑ گئے تو ہم بگڑ جائیں گے۔ تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، مجھے ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو پورا معاملہ سیدھا ہوگا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پورا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو یہی زبان ہے جو لوگوں کو کس طریقے سے ٹیڑھے پن کی طرف لے جاتی ہے، اور اس زبان کے استعمال سے لوگ کس طریقے سے غلط کام میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جو چیز زبان سے نکالتے ہیں، سوچے، غور کریں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہیں، تولتے رہیں، ناپتے رہیں، اور اپنے بات میں وزن پیدا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ کم بولا کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ پہلے بات کو تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، لیکن جو بے عقل ہے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، یوں ہی بکتے رہتے ہیں۔ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے عقل کا استعمال کرے اور کم بولے۔ لیکن اس کا مطلب ایسا بھی نہ ہو کہ جو آدمی نہیں بولتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بولتے، کیوں؟ اس کے پاس عقل کا استعمال ہی نہیں، تو ان کا نہ بولنا اچھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ ڈس رہے ہیں، جب بولیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے سامنے والے کے دل مجروح ہو رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کا خاموش ہونا ہی بہتر ہے، آپ خاموش رہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ نہ بولتا تو اچھا تھا۔ جس طریقے سے آدمی جب خط لکھتا ہے تو آپ لفافے کے اوپر دیکھیں گے اس کی رائٹنگ، اس سے پتا کر لیں گے کہ خط کے اندر کتنا پاور ہے یا کس آدمی کا خط لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زبان جو ہے ہماری اصلیت کا پتہ لگاتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور اگر ہماری زبان سے کوئی بات نکلی تو لوگ فوراً اندازہ لگا لیں گے ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اس لیے زبان کا استعمال بالکل صحیح ہونا چاہیے، صحیح استعمال پر ہونا چاہیے تو فائدہ ہے، ورنہ آدمی کا ہر ناحیے سے نقصان ہے۔ یہی زبان ہے، اگر اس زبان کے ذریعے چغل خوری کرتے ہیں۔ چغل خوری کا معنی کیا؟ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کام یہی رہتا ہے، ادھر کا لگانا ادھر کا پھنسانا،
کچھ لوگوں کی بات سن لیے دوسرے کے پاس چلے گا اور اس کو پھنساتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں. بہت سخت وعید آئی ہے ایسے آدمی کے بارے میں. اور آدمی ایسا کام یہی زبان سے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نقصان میں پہنچائے, اس کو نقصان دے, تاکہ ایک بھائی کا نقصان ہو, وہ تکلیف میں رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ زبان کے ذریعے چغل خوری کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے بہت سخت سزا ملنے والی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث نمبر 1378 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا دو قبر والوں کے پاس سے, تو نبی نے کہا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر, کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. اس میں سے ایک آدمی کون تھا؟ اس میں سے اما احدہما فکان یسعى بالنمیمہ, اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا. اس کا کام ہی یہی تھا کہ ایک دوسرے کو پھنسائے, ایک دوسرے کو لگائے, اس لیے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے. دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پانی لے کر پیشاب نہیں کرتا تھا, یوں ہی پیشاب کر لیتا تھا, پیشاب سے نہیں بچتا تھا, پانی کا استعمال نہیں کرتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے. اس لیے جو لوگ پیشاب کرتے وقت پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں, یا پانی کے بدل کی کوئی چیز مٹی کا استعمال نہیں کرتے ہیں, یا پھر ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں, تو ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ابھارا اور اس طریقے سے کہا کہ لوگوں دیکھو, صرف 2 چیز کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6474. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جس آدمی نے مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دی اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دی, تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ذرا غور کیجئے, یہ جبڑے کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے زبان, وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں, تو آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے. اور زبان ہی کے ذریعے تو پورے معاملات آگے بڑھتے ہیں, اور زبان ہی کی بات چیت ہوتی ہے, اور آدمی چلا جاتا ہے اس ناحیے پر کہ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے. جب بات آگے بڑھی تو آگے کیا ہوا؟ زنا تک نوبت آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو آدمی مجھے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور 2 پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہم اور آپ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ یہ بات کہاں جا کے لگے گی. ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی فائدہ مند ہے, ہماری زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی نقصان دہ ہے. آپ غور کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب حفظ اللسان ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ, کہ ایک آدمی ہے, ایک بندہ ہے, اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے, یعنی اس کی زبان سے کوئی چیز اچھی نکل گئی لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے اچھی چیز نکلی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. اور ایک بندہ ہے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اسے احساس بھی نہیں ہوتا, جس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی, اس کے ذریعے کیا نقصان ہوتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہو. آدمی یہی کے ذریعے جو کفر کا کلمہ نکالا, ارتداد کا کلمہ نکالا, اللہ کے انکار کا کلمہ نکالا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا کلمہ نکالا, آخرت کے انکار کا کلمہ نکالا, اللہ کی کتابوں کے انکار کا کلمہ نکالا, جو بھی نکالا, جو بھی بات کہی جس سے شرک لازم ہے, کفر لازم ہے, تو یہی چیز آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے آدمی مذاق میں بھی کوئی ایسی باتیں نہ کہے جس سے کوئی شرکیہ کلمات نکلتے ہو. مذاق میں بھی آدمی کسی کا دل نہ دکھائے, مذاق میں بھی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے, مذاق میں بھی آدمی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے. یہ زبان ہے, اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو سنن ترمذی
کتاب الایمان کتاب نمبر 38 میں حدیث نمبر 2616 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا علیک ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور کہا اے معاذ اس زبان کو اپنے اوپر قابو میں رکھو، اس کو روکے رہو۔ کیوں؟ اس لیے روکے رہو کہ اس کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگوں کا مواخذہ ہوگا زبان کی وجہ سے، انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا اللہ کے رسول ہمارا مواخذہ ہوگا جو ہم بات کرتے ہیں؟ تو نبی نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھ کو تیری ماں گم پائے۔ وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ لوگ جہنم میں کس لیے جائیں گے؟ اپنے چہروں کے بل، کس لیے؟ اپنے ناکوں کے بل، اس لیے کہ یہ زبان کی کھیتی ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، زبان کا استعمال صحیح کریں، حق بات بولیں، برے باتوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا